جانی چاہیے. اچھا سر، کیونکہ میں نے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، میں اس کے ساتھ آپ کا چائنا کا، گوادر کا اور باقی معاملات کو بھی اٹیچ کرنا چاہتا ہوں. آپ سے جب انفارمل ملاقات ہوئی تو آپ کا مجھے یہ سن کر بہت اچھا لگا کہ آپ کا ایک ویژن ہے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر، منرلز اینڈ مائنز کے اوپر. ریکڈک کا معاملہ آپ کے سامنے ہے سر. اپنا جو آپ کا اس پہ خاص طور پہ انڈسٹریلائزیشن پہ آپ کا جو ان پٹ ہے، جو آپ کے ذہن میں خاکہ ہے کہ ادھر جو ہے آئل پاکٹس بھی ہیں، ادھر گیس پائپ لائنز بھی ہیں، یہ منرلز اینڈ مائنز بھی آئیں گے، آپ ہی کی سرزمین ہے بلوچستان کے اندر سے جو ہے وہ میکسیمم منرلز اینڈ مائنز پر کام ہونا چاہیے، اس کی اسی گریلنگ ہونی چاہیے. اس پہ سر آپ کا کیا نظریہ بنتا ہے اور کیا آئیڈیالوجی بنتی ہے؟ یہ پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر چیز سے نوازا ہے. پنجاب سندھ میں زراعت کا شعبہ سب کے سامنے ہے، بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد، اور ابھی کچی کنال کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس پہ بھی بڑا رقبہ سیراب ہوگا. مگر بیشتر بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز ہیں، جہاں کوئلہ ہے، کرومائٹ ہے، جپسم ہے، لائم سٹون ہے، وہاں جیم سٹونز ہیں، وہاں سونا ہے، تانبا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بینیفٹ ملک کو بھی ہو اور ڈائریکٹ صوبوں کو بھی ہو. اس میں آپ دیکھیے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ساندک میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا، نہ کہ بلوچستان کو کوئی فائدہ ہوا. تو انسان ماضی سے سیکھتا ہے، اور بلوچستان میں ریکوڈک آپ کے سامنے ہے. ریکوڈک میں بلینز آف ڈالرز کی ریزروز ہیں. تو اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے، جس سے پورے ملک کو، قوم کو اور بالخصوص بلوچستان کو بھی خاصا فائدہ ہوگا، کیونکہ بلوچستان کی اپنی آبادی لاہور سے بھی کم ہے. تو ایک صوبہ جس کی زمینی رقبہ جو ہے تقریباً آدھا پاکستان ہے، تھوڑا سا کم، اس کو تقریباً you could say کہ almost half. اور جب پاپولیشن نہیں ہے تو اتنا برڈن بھی نہیں ہوگا اس گورنمنٹ پہ. اگر اس پہ صحیح چیزوں کو استعمال کیا جائے تو ہمیں آئی ایم ایف اور دیگر کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا سر، یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں اسے اٹھانا چاہتا ہوں کہ ریکوڈک کے معاملے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہوگی، اور اس کو گورنمنٹ جو ہے، کیونکہ ورلڈ بینک بھی اس پر آئے گا، چائنا کا آبویسلی ان پٹ ہوگا، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کر یا مشاورت کے ساتھ ان کی ٹیکنالوجی کو بے شک استعمال کرتے ہوئے اور ملکوں کو دعوت دیتے ہوئے کس طریقے سے سر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس میں سب سے زیادہ بینیفٹ پاکستان اور بلوچستان کا ہو، ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جہاں ہمارے ملک اور صوبوں کا فائدہ نہ ہو، ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، آگے کوئی بھی کیوں نہ ہو. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. صحیح. اچھا سر، جیسے بلوچستان کے بارے میں آپ نے کہا کہ گرین بلوچستان پروگرام کے اوپر آیا، آپ کی اس میں ان پٹ بھی رہی کہ بلوچستان گرین ٹریکٹر پروگرام دیا گیا، پی ایم ایمرجنسی ایگریکلچر کے اوپر دیا گیا، روشن بلوچستان پروگرام کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اور اسپیشل خاص طور پہ جو ہے وہ ایلوکیشن کی جا رہی ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر. سر ایگریکلچر میں جیسے ابھی آپ نے بات کی اور بہت امپورٹنٹ بات کی، میں سر رینیویبل انرجی پہ بعد میں آنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس سے پہلے یہ جو آپ نے فی الحال بات کی تھی ایگریکلچر پہ، کہ اس میں کس قسم کی کراپ کو آپ دیکھتے ہیں؟ سر لو ڈیلٹا کراپس بھی ہیں جس کے اندر وسوق میں ہے، خاران میں ہے، پنچگڑھ میں ہے، کچھ میں، لسبیلا، آوران، خزدار، گوادر. اس کو سر یہ بھی ریلیٹ کرتے جائیے. ایک تو خیر معاشی طور پہ میں آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں، ان میں ٹرائبلز کتنے ٹرائبز ہیں اور کن لوگوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ کنسیلیشن بھی کرنی ہے، اور کیا اس کی بنیاد آپ معیشت کی بنیاد پر لے کر جائیں گے؟ کچھ نہ کچھ تو لین دین کا معاملہ ہوگا، اس کے بغیر معاملات طے کیسے ہوں گے سر؟ دیکھیے جو بلوچستان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں آپ جانتے ہیں، ان کے باقی صوبوں سے پیچھے رہے، ان کے گریونسز ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ان کی گریونسز کو دور کریں فیڈریشن کی طرف سے، جس میں ہمیں پروونشل گورنمنٹس کی حمایت حاصل ہے، اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے، اور امید رکھتے ہیں کہ جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سے تاحال ملاقات نہیں ہوئی، وہ بھی پیچھے نہیں ہوں گے، وہ بھی یقیناً ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے. کیونکہ ظاہر ہے آل ٹوگیدر وی آر سیم کنٹری، ہم کوئی الگ الگ ملک کا حصہ تو ہے نہیں. آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی، کیونکہ سر آپ کی جو N25 ہے وہ جو ساری کی ساری لنک ہی کراچی سے ہو رہی ہے، اور جتنا آپ کی روڈ کنیکٹیوٹی کراچی سے، اور سب سے بڑا بزنس آپ کا جو لائزون اور لنک ہے وہ ہونا ہی اسی سے ہے، اور بہت سارے جو ٹرائبز ہیں وہ اسی میں بھی آئیں گے. تو اگر جو سندھ والا معاملہ اگر اس کے ساتھ جوائنٹلی نہیں چلتا اور وہ ڈیلے کرتے ہیں تو اس میں ممکن ہے کہ یہ اس میٹر کے اندر بھی کنسیلیشن میں بھی کئی پرابلم اور ڈیلیمنٹس آ سکتی ہیں.
سر دیکھیے اس میں میں نہیں سمجھتا، کیونکہ بڑا عرصہ گزر گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ تھا ٹائم ہمیں چیزوں کو ریزالو کر کے اور اپنے ملک کو پیس کی طرف لے جانا چاہیے. اور ظاہر ہے مشترکہ طور پہ ہم ایک ساتھ ہوں گے اور چیزیں ظاہر ہے ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف بڑھیں گی، چاہے اکنامیکل گروتھ ہو، سیکیورٹی کے معاملات ہوں یا اینی تھنگ ایلس. تو ہمیں ایک دفعہ چیزوں کو ود ان ریکنسائل کر کے اور ایک بہتری کی طرف جانا چاہیے. اچھا سر، یہ جو یہاں پر ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے، یہ جو گوادر کے بارے میں اور سی پیک کے بارے میں 87 بلین سر اب تک چائنا کی طرف سے آگے. میں تھوڑا سا انٹرنیشنل، کیونکہ یہ سارا معیشت کی ہی بنیاد پر تھا، آبویسلی آپ بھی اس کو جو ہے وہ اکنامک بیس پر ہی رکھیں گے. ریکڈک ہے، منرلز اینڈ مائنز ہیں، اور آپ ان بہت ساری چیزوں کے اندر ہی کنسائل بھی کریں گے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ ریکوڈک ہم ترقی کے قطعاً خلاف نہیں ہیں، مگر ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو بھی کمپنی گولڈ ایکسٹریکٹ کرے گی یا جو بھی معدنیات، اس کے پلانٹ پاکستان بلوچستان میں لگنے چاہیے، کیونکہ فار ٹرانسپیرنسی. اب سندک میں تمام چیزیں لے گئے تھے، تو ہاؤ ڈو وی نو کلیئرٹی کیا ہے کہ ایک کنٹینر میں 1 ٹن سونا ہے، 1 من ہے، 1 کلو ہے، یا 1 اونس یا 1 تولہ ہے. تو ریفائنری شوڈ بی آن دی گراؤنڈز آف پاکستان ود ان بلوچستان. اگر کوئی چیز سندھ سے نکلتی ہے اصولی طور پہ وہ سندھ میں لگنی چاہیے، کوئی چیز پنجاب میں نکلتی ہے تو اس کی ریفائنری پنجاب میں ہونی چاہیے. اچھا سر، یہی میں امپورٹنٹ بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور آپ کو چاہتا ہوں کہ یہ آپ اس کو مزید ایلیبوریٹ کیجئے کہ مثلا آئل پاکٹس کہیں سے نکلتی ہیں، سوئی گیس کا معاملہ کہیں سے ہوتا ہے، یا باقی معاملات آتے ہیں، ریکوڈک آتا ہے، تانبا ملتا ہے، کانسی ملتا ہے، کرومائٹ ملتا ہے. یہ سارے کی ساری جو اس کی انڈسٹریلائزیشن ہے، اس کا چھوٹا سا فارمولا آپ کے ذہن میں کیا بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کا جو وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ آئے، تاکہ یہ سموتھلی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو؟ دیکھیے جو رائٹس ایز تمام پاکستانیوں کو آپ کا آئین دیتا ہے، اس آئین پہ امپلیمنٹ کرا دیں. بلوچستان میں جیسے ہیلتھ نام کا نہیں ہے، وکلا کا ثانیہ ہوا کوئٹہ میں، دہشت گردی کے واقعات پورے ملک میں ہوئے. مجھے یاد نہیں ہے کہ پنڈی سے کوئی کراچی جا رہا تھا، کراچی والے لاہور آ رہے تھے، لاہور والے اسلام آباد آ رہے تھے، پشاور والے پنڈی آ رہے تھے. تو آئی تھنک دے ور ٹریٹڈ ود ان دیئر اون سٹیز. کوئٹہ والے بدقسمتی ہے کہ وکلا they were all treated in کراچی. پولیس ٹریننگ سینٹر کا واقعہ ہوا، they were again sent to کراچی. ہمارے پاس تو کوئٹہ ہمارا پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ڈسٹرکٹ میں کیا حال ہوگا. وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ایک ہسپتال میں 2 ڈاکٹر چلا رہے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کا ہسپتال 2 ڈاکٹر چلا سکتے ہیں، ایم ایس اور ایک اس کے ساتھ؟ بالکل سر، آپ نے بالکل صحیح کیا. آپ کے آنے سے پہلے میں نے یہی کہا کہ 5-5 ہزار کا اس طریقے سے چل رہے ہیں. بے شمار سکول ہیں جو کہ بغیر ٹیچر کے چل رہے ہیں. بہت سارے سکول ہیں، یعنی 2200 کے قریب سکول ہیں جو کہ باؤنڈری وال کے بغیر چل رہے ہیں. یہ بہت سارے میٹر ہیں جس کو آپ کو بھی دیکھنا ہے سر. ساتھ میں سر میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ ایک بہت اہم ذمہ داری دی گئی آپ کی، جو معیشت کی طرف یا ان کی فائنینشیل میکنزم کی طرف بھی گہری نظر ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات تیزی سے بہتر ہوں. اچھا، انٹرنیشنل کیس سٹڈیز میں بھی دیکھیں سر کہ سعودیز کے پاس بھی ایک ٹرائبل سسٹم تھا. انہوں نے کیسے یونائٹ کیا، ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ نیگوشیشنز جو ہیں وہ ان کے لیے قابل قبول ہو گئیں، کیونکہ ارامکو جب آتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بات طے کرتے ہیں اور ایک سرٹن شیئر کے ساتھ، یا فار ایگزامپل رائلٹی کی بات آتی ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں. اچھا، اس کو ریکوڈک ہے، اور بھی کافی سارے معاملات ہیں جو وہاں پہ ہیں. زراعت سے ریلیونٹ بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب گوادر آ گیا، سی پیک آ گیا، اور بہت سارے اور بھی پروجیکٹس شروع ہیں. آپ سر امپورٹنٹ آپ کے لیے مسئلہ یہ آ گیا کہ ادھر افغانستان میٹر کے اوپر بھی اگر آپ کچھ بتائیں، اور آپ کا جو انٹرنل جو خلفشار ہے جس کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو اگر یہ بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے تو کتنا یہ ضروری ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل صورتحال افغانستان کی وجہ سے بن رہی ہے، اور ہم اپنی ٹریڈ کو آذربائیجان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹ کی طرف